کہ بھونکتے ہیں کتے چلتا رہتا ہے فیل، بھونکتے ہیں کتے چلتا رہتا ہے فیل، بولتا ہے اور بولتا رہے گا طارق جمیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، میرے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، مولانا طارق جمیل صاحب کے اوپر پھر سے ایک نیا الزام۔ کیا بات ہے اس شخص پر کہ ہر ہفتے، ہر مہینے، ہر دن کوئی نہ کوئی الزام، کوئی نہ کوئی بات اس شخص پر آ جاتی ہے۔ ابھی بیچارے پچھلے مہینے بیمار تھے، وہ ابھی بیماری سے صحت یاب ہوئے نہیں کہ لوگوں نے ایک ایسا زبردست الزام لگایا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بینک اکاؤنٹ میں 49 ارب روپیہ آ چکا ہے، اور گورنمنٹ نے مولانا طارق جمیل صاحب کے پھر سارے بینک کھاتوں کو سیل کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد مولانا طارق جمیل صاحب کے اوپر FIR کٹے گی، ان کو جیل میں ڈالا جائے گا، ان سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ یعنی سوشل میڈیا پر یہ اتنا زبردست طریقے سے یہ بات پھیل گئی، کسی نے اڑائی، اور اس کے بعد نے پھر جو ہے یہ جو میڈیا ہے جو سچائی کو جانتا نہیں، کسی بات کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتا، اور فوراً اس کو پھیلانا شروع کر دیتا ہے، خاص طور سے ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ مشہور ہوتے ہیں، نام والے ہوتے ہیں، عزت والے ہوتے ہیں، ان کی عزت کو اچھالنے کا موقع وہ بالکل بھی جانے نہیں دیتا۔ سچائی اس کی یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے کیا اکاؤنٹ میں 49 ارب روپیہ آیا، اور اس کے پیچھے سازش کس کی ہے؟ آئیے اس بات کا خلاصہ کرتے ہیں۔ اصل میں پاکستانیوں کو تو اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے وہاں پر مولانا طارق جمیل جیسا کوئی شخص پیدا کیا۔ ہم ہندوستانی تو اس بات سے محروم ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی طارق جمیل جیسا نہیں ہے، اور دوسرے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمران خان جیسا عظیم لیڈر جو سچائی کی بات کرتا ہے، جو حقیقت کی بات کرتا ہے، جو عوام کی بات کرتا ہے، جو اپنے دیش کی ترقی کی اور انتی کی بات کرتا ہے، ایسا کوئی سچا لیڈر ہمارے یہاں ہندوستان میں تو نہیں ہے۔ تو یہ دو عظیم لیڈر، ایک دنیاوی ہے اور دوسرا دینی ہے، یہ دو عظیم لیڈر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستانیوں کو دیا ہے۔ ان دونوں عظیم لیڈروں پر تو پاکستانیوں کو شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ ہماری باتیں کرتے ہیں۔ کوئی ہمیں جنت کے راستے کی طرف لے جا رہا ہے، تو دوسرا ہمیں ہماری جو دنیا ہے، ہماری جو آسائش ہے، ہمارے جو آرام ہے اور ہمارے جو حقوق ہے وہ دلانے کی بات کرتا ہے۔ لیکن پاکستانی لوگ اور وہاں کی عوام اور وہاں کی جو میڈیا ہے اور وہاں کے اثر و رسوخ والے لوگ جو ہے، یہ ان دونوں کو آئے دن بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں عمران صاحب کو تو پچھلے جب وہ حکومت سے دستبردار ہوئے تو اس کے بعد ان کے اوپر کئی الزامات لگے، وہ توشہ خانہ کا الزام، پھر وہ گھڑی بیچنے کا الزام۔ یہ ایسے معمولی الزام ہے کہ ہندوستان میں تو ایسی باتوں پر اگر چرچا ہو تو لوگ ہنسیں گے کہ توشہ خانہ کیا ہوتا ہے۔ یہاں پر تو لاکھوں کروڑوں اربوں میں گھوٹالے ہوتے ہیں، اور جس کی کوئی بات بھی نہیں ہوتی، جس کی کوئی سنوائی بھی نہیں ہوتی، رفع دفع ہو جاتا ہے۔ اور انہوں نے تو توشہ خانہ میں سے اپنے پیسوں سے وہ خریدا، اس کو پھر بیچا نہیں بیچا، کیا کیا وہ الگ بات ہے، وہ بہت معمولی سی چیز ہے، اس پر بات نہیں چلی۔ تو اس کے بعد میں ان کے ویڈیوز لیک ہوئے عمران خان صاحب کے کہ وہ فلاں لیڈیز سے اس طریقے سے بات کر رہے ہیں، فلاں جو ہے وہ عورت سے اس طریقے سے بات کر رہے ہیں۔ اس پر دال نہیں گلی تو ان کی بیوی جو بشرا صاحبہ ہیں اس کے اوپر بات کرنا شروع کر دی کہ وہ کسی غیر مرد کس کے ساتھ میں ان کے ناجائز سمبند ہے۔ پھر ہوتے ہوتے یعنی کہ وہاں کی جو میڈیا ہے یا وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اس حد تک گر سکتے ہیں کہ ایک آدمی کی ذاتی زندگی پر اس طرح گھس کر کے اس کو اندر گھس کر کے اس کو اس طرح بدنام کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور پھر وہاں بات نہیں چلی تو پھر اب کیا کیا انہوں نے کہ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کی ذات اقدس پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا، کیونکہ مولانا طارق جمیل صاحب ہی ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے اندر وزیر اعظم عمران خان جب تھے ان کی کھل کر تعریف کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے ریاست مدینہ کا جو تصور ہے، ریاست مدینہ کا جو خیال ہے، ریاست مدینہ کا جو خواب ہے، یہ اس نے صحیح معنوں میں دکھایا ہے، اور اگر ساری عوام مل کر کے اس کا سپورٹ کرے گی تو انشاءاللہ پاکستان بھی ریاست مدینہ جیسا ہو سکتا ہے۔ اس بات کو انہوں نے کہا تھا، اور اس کے بعد میں بھی بہت ساری تعریفیں عمران خان صاحب کی انہوں نے کی تھی، اور یہ جگ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب سے مولانا طارق جمیل صاحب کی
کا بہت اچھا تعلق ہے, بہت اچھے سمبند ہیں. جب عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا, پیر ان کا زخمی ہوا, تو باقاعدہ مولانا طارق جمیل صاحب ان سے ملنے کے لیے گئے, ان کی مزاج پرسی کی, ان کی طبیعت کے بارے میں معلوم کیا. تو یہ سب جانتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب اور عمران خان صاحب کے بڑے اچھے تعلق ہے, بڑے اچھے سمبند ہیں. تو پھر عمران خان صاحب کو بدنام کرنے کے لیے کہ عمران خان صاحب نے اپنے زمانے حکومت کے اندر, اپنے دور حکومت کے اندر انہوں نے فرح گوگی نام کی کوئی لیڈیز تھی, اس کے ذریعے سے بہت سارا پیسہ جو ہے وہ ملک کے باہر کیا, اور کچھ پیسہ جو ہے پھر وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بھی اکاؤنٹ میں ڈالا. 49 ارب روپیہ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے مولانا طارق جمیل صاحب کے بینک اکاؤنٹ میں ڈالا. اور یہ جب جیسی یہ بات لیک ہوئی تو لوگوں نے نہ آؤ دیکھا, نہ تاؤ دیکھا, نہ سچائی جانی, نہ حقیقت کو جانا کہ اس میں سچائی کیا ہے, حقیقت کیا ہے. فوراً جو ہے سوشل میڈیا پر بڑے بڑے جو ہے وہ ٹیگ لگ کر کے, تھمبنیل لگا کر کے کہ ایک عالم دین کا کیا نام ہے کہ ایک عالم دین کے اکاؤنٹ میں اتنے ارب روپے کہاں سے آ گئے, مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک ایسا چہرہ کہ جو عوام نہیں جانتی, فلاں فلاں ٹیگ لگا کر کے مولانا طارق جمیل صاحب کو بدنام کرنا شروع کر دیا. اور لنک انہوں نے لگا دیا کہ عمران خان صاحب سے ان کے تعلق تھے, اور عمران خان صاحب نے اپنا جو ہے وہ پیسہ وہ بہت سارا جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا. تو یہ بات سوشل میڈیا پر اتنی تیزی کے ساتھ پھیلی, ساری دنیا جو ہے وہ حیران رہ گئی. میرے پاس بھی جب یہ خبر آئی تو میں بھی حیران رہ گیا کہ 49 ارب روپیہ مولانا طارق جمیل صاحب کے اکاؤنٹ میں آ گیا. کیسے آیا, کیا آیا؟ جب اس بات کی تحقیق کی گئی اور باقاعدہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے مولانا یوسف جمیل صاحب سے جب میڈیا والوں نے, وہاں کے لوگوں نے بات کیا تو ان کا کیا جواب تھا, آئیے وہ جواب سنتے ہیں. لیکن یہ بتائے گا کہ جو ایک خبر گردش میں ہے کہ مولانا طارق جمیل کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکل آئے ہیں اور ان کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں وہ منجمد کر دیے ہیں, 49 ارب تک تقریباً کہا جا رہا ہے. کتنے ارب نکال دیے, کتنے ارب نکال دیے ہیں, اتنے ارب آئے کہاں سے جو منجمد ہو گئے, کہاں سے ملے اتنے ارب؟ جی 2-3 دن سے یہ بات چل رہی ہے, تو مجھے جو میسج کرتا ہے میں کہتا ہوں یار اگر 1 ارب اور ڈال دیتے تو چلیں کم از کم ہاف سینچری ہو جاتی, 50 ارب ہو جاتے. جی بس دیکھیں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ جو جس ان حالات سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں جی, اگر آپ اس کے اندر کسی ایک وجہ کو کنکلوڈ کریں نا جی, کوئی ایک سبب ہم تلاش کریں کہ ہمارے زوال کے اسباب میں سے کوئی ایک سب سے بڑا سبب کیا ہے, تو میرے ساتھ میری بات کہ آپ تائید کریں گے کہ وہ اس وقت ہمارا جو سب سے بڑا سبب ہے نا جی وہ ہے جھوٹ. مولانا یوسف جمیل صاحب کا جواب تو آپ نے سن لیا ہے کہ اگر 49 ارب کی جگہ پہ 1 ارب اور ڈال دیتے تو بھائی تو 50 ارب پورے ہو جاتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ مسکرا رہتے تاکہ 50 جو ہے وہ پوری ہو جاتی. یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ ایک عالم دین جو اس ایج پر پہنچ چکا ہے, جس نے اپنی محنت سے, اپنی لگن سے ایک اپنا نام بنایا, اپنا وقار بنایا, اپنی عزت بنائی, ہر بار اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کبھی اس کو ملحد کہا جاتا ہے, کبھی کوئی فرقہ اسے کافر کہتا ہے, کوئی مشرک کہتا ہے, کبھی وہ کسی ایکٹر کو اگر گلے لگا لے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو فلم والا ہے, یہ تو کبھی وہ کسی بڑی شادی میں چلا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ تو بڑے لوگوں کا مولانا ہے, یہ چھوٹے غریبوں کا مولانا نہیں ہے. وہ کبھی جب طوائف خانے اور فلم ایکٹرس میں جو لوگ ہوتے ہیں, عورتیں ہوتی ہیں, ان کو جب اپنی بیٹی بنا لے تو کہتے ہیں کہ یہ کنجریوں کو اپنی بیٹی بنا لیتا ہے, یہ ناچنے والیوں کو اپنی بیٹی بنا لیتا ہے. یہ جب مولانا طارق جمیل گرے پڑے لوگوں کو, سماج کے گرے پڑے, سوسائٹی کے گرے پڑے لوگوں کو جب گلے لگاتے ہیں تو لوگ اس وقت بھی ان کو بدنام کرتے ہیں. یہ جب کسی یونیورسٹی میں جا کر کے وہ جب باہر نکلتے ہیں تو اس وقت وہ سارے لوگوں کو جب فلائنگ کس دیتے ہیں اس کے اوپر بھی بات آ جاتی ہے. یہ ساری چیزیں مولانا طارق جمیل کے لیے جب بولی جاتی, یقین مانے دل دکھتا ہے. اتنا زبردست آدمی, اتنا نیک آدمی, میں کہتا ہوں کہ کچھ لوگ ہی پوری دنیا میں ایسے ہوں گے کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو قائم و دائم رکھا ہے. اس میں سے ایک مولانا طارق جمیل صاحب. میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ میری اس ویڈیو دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگوں کے کمنٹس ایسے آئیں گے کہ یہ بھی مولانا طارق جمیل کا جو ہے کیا ہے, پٹھو ہے, مولانا طارق جمیل کا جو ہے یہ خریدا ہوا ہے, مولانا طارق جمیل نے اس کو پیسے دیے ہوں گے. ہاں آپ جو کچھ کہیں, لیکن میں دل سے کہتا ہوں کہ واقعی مولانا طارق جمیل ایک ایسا شخص ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اور ایسے
ان جیسے اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین کو قائم رکھا ہے، اس آسمان کو قائم رکھا ہے۔ اگر طارق جمیل جیسے لوگ دنیا میں نہ ہوں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین و آسمان کو ختم کر دے گا۔ اب میں اپنی بات کو میں اس شعر پر ختم کرتا ہوں کہ آپ لاکھ الزام لگائیں، لاکھ کچھ بولیں کہ یہ چور ہے، یہ ملحد ہے، یہ کافر ہے، یہ تو کنجریوں کو اپنا بچہ بنا لیتا ہے، یہ تو فلم ایکٹروں کی تعریف کرتا ہے، یہ فلم والا ہے۔ آپ جو کچھ کہنا اس کے بارے میں کہیں، لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ بھونکتے ہیں کتے چلتا رہتا ہے فیل، بھونکتے ہیں کتے چلتا رہتا ہے فیل، بولتا ہے اور بولتا رہے گا طارق جمیل۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔